السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ہم میں سے اگر کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی شخص بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں تو ہم ان مصیبتوں کو، ان بیماریوں کو دوسروں کے پاس شکایت کرتے ہیں اور اتنا واویلا مچاتے ہیں کہ ہم سے صبر نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات تو ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو شرک تک پہنچتے ہیں کہ اللہ میاں کو کیا میرے ہی گھر مصیبت بھیجنی تھی؟ کیا میرے ہی گھر بیماری بھیجنی تھی؟ دنیا میں کسی اور کے پاس یہ بیماری بھیجنے کو نہیں ملا۔ اس طریقے کے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتی ہے، جبکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کسی مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے نیکیاں لکھا جاتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت یا برا حادثہ ہم سے پیش آ جائے ہمارے ساتھ تو ہم اس پر صبر کریں۔ صبر ایک بڑی طاقت ہے، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو مومن ہے اس کے لیے قید خانہ ہے دنیا، کہ بسا اوقات مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اس پر اجر اور ثواب ملتا ہے، اور کبھی ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں اس گناہوں کے بدلے کی وجہ سے ہماری اوپر مصیبت آتی ہے، تاکہ جب ہم آخرت میں جائیں تو ہمارے پاس کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ اور جو غیر مسلم ہے، جو مسلمان نہیں ہے، ان کے لیے دنیا جنت ہے۔ وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا ہی میں راحت اور سکون کے طور پر اور نعمت کے طور پر دے دیتے ہیں، اور وہ ان کے لیے آخرت میں ان نیک کاموں کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو مصیبت زیادہ تر آتی ہے وہ مسلمانوں پر آتی ہے، اور وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے یا پھر درجات کی بلندی اور ثواب عطا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے ساتھ اس طریقے کی مصیبتیں آئیں یا بیماریاں یا برے حادثات پیش آئیں تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے درجات کی بلندی اور نیکیوں کا ذخیرہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔